اللہ تبارک و تعالی مردوں کو سننے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے اور بولنے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ہم یا غریب نواز کہتے ہیں تو اللہ کی عطا سے غریب نواز سنتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آواز کو سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں ہیں، فرشتے درود پہنچاتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، آپ جب درود و سلام پڑھتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے بلکہ فرشتے آپ کے درود کو پہنچاتے ہیں. جب سنتے نہیں تو فرشتے پہنچاتے کیوں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عقیدے کے مطابق when he is unable to listen to the salam, then why are the angels presenting the salam? فرشتے سناتے ہی کیوں ہیں جب سنتے نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. یہ خود کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نہیں، ہاں فرشتے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کا پہنچانا، اس پر تمہارا عقیدہ رکھنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں. یہ پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اور دوسری آیت یہ پیش کرتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جس کا مفہوم یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بقول ان کے ترجمے کے، حقیقت میں یہ مفہوم نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دیئر ٹرانسلیشن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور دوسری جگہ پہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبر میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. اگر آپ اس آیت کریمہ کو پوری پڑھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہاں وہ مردے مراد نہیں جو قبر میں ہیں، بلکہ یہاں وہ مراد ہے وہ کفار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے، یعنی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے، وہ کفار مراد ہے. ان کو اللہ نے مردہ کہا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے سینوں میں مہر لگا دی ہے. اللہ ہے سیل دیا ہارٹس، سیل دیا آئیز، سیل دیا ایئرز. اب حق بات سن کر بھی قبول نہیں کرتے، حق بات دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے، تو یہاں کفار مراد ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، ان کے امام حافظ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں کفار مراد ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. Because in Quran it is dead people can't hear. They can't. Allah says إنك لا تسمع الموتى. وہی آیت ہے نا. And he said that ayah وما أنت بمسمع من في القبور. You don't make the dead hear and you cannot make those in the grave hear. An exception to that is two exceptions. If you go back to the lecture Tawassul, this was elaborated on, but the two exceptions are the dead of Badr among the kuffar of Quraysh whom the Prophet ﷺ spoke to, and that's what the Sahaba were shocked. How are you speaking to them? Because they learned from the Quran that you cannot. He made an exception, as Aisha explained, that only during that time Allah made them hear, just so that they would be reprimanded. And the other exception is that the person who was buried, he hears the footsteps of people as they are. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں سنتے. آیت وہی پیش کی انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن اس نے اس کا نام ہے ابو مصعب وجدی عکاری. یہ پہلے مسلمان تھا، پھر بدھسٹ ہو گیا تھا. بدھسٹ ہونے کے بعد دوبارہ اب وہابی ہو گیا. ابو مصعب وجدی عکاری یہ انگلش میں نوجوانوں کے درمیان بہت مشہور ہے، اور میں الحمدللہ اس کو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ اس سے کیا ایک شخص کے ذریعے. اس نے جب کہا کہ وسیلہ حرام ہے، میں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈسکشن کے لیے ریڈی ہیں لیکن ریکارڈنگ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ بھائی ڈسکشن کے لیے ریڈی ہو تو ریکارڈنگ کیوں نہیں کریں گے؟ مقصد تو یہی ہے کہ تم نے جو غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ عوام کو دکھانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم ریکارڈنگ کریں گے لیکن گفتگو عربی میں ہوگی، انگلش میں نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا کہ تم نے انگلش ہی میں تو یہ بکواسیں کی ہیں،
تو آڈینس انگلش اسپیکنگ آڈینس ہی کو تو سمجھانا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اب تم یہ کہو کہ عربی میں گفتگو کریں گے تو صرف عربی جاننے والا سمجھے گا, جس کو تم نے گمراہ کیا وہ کب سمجھے گا؟ تو دونوں باتوں کو انکار کر کے کہا کہ نہیں, میں آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا. سچوں کا ساتھ دینا یہ شیوا ہے ہمارا, ایمان کے اپنے سودا ہم کو نہیں گوارا. جھوٹوں کی ہر سازش کو, جھوٹوں کی ہر سازش کو کر دیں گے بے نقاب, ہمیں ہلکا مت لینا سن لیجئے جناب, ہمیں ہلکا مت لینا سن لیجئے جناب, ہمیں ہلکا مت لینا سن لیجئے جناب. ہم حد سے گزر جائیں گے, ہم حد سے گزر جائیں گے, گر کیا جو کچھ خراب, ہمیں